اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ یہ ماہ جمادی الثانیہ کا ہے اور شہزادی خاتون جنت سے منسوب ماہ ہے، اس لیے نبا فاؤنڈیشن نے ایک مختصر سا پروگرام سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ذیل میں یہ رکھا ہے کہ شہزادی سے متعلق جو کتب ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف پیش کیا جائے، تاکہ ہم صرف فضائل اور مناقب یا اشعار میں ہی شہزادی کے تذکرے کو نہ سنیں، بلکہ ان کتابوں سے اور ان کتب سے بھی باخبر رہیں کہ جو آپ سے منسوب ہیں یا آپ سے متعلق ہیں۔ چنانچہ آج کے اس سیشن میں ایک کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کتاب کا عنوان ہے صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جو یہ کتاب ہے وہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اصل کتاب جو ہے وہ عربی میں لکھی گئی تھی اور یہ قوم میں انصاریان پبلیکیشن کے جانب سے پہلی بار چھپی۔ اس کتاب میں کوشش یہ کی گئی کہ شہزادی سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ جو اردو ترجمہ اس کا فرمایا ہے وہ علامہ سید ذیشان درجہ آبادی مرحوم نے کیا، اور یہ کتاب ایک بار اور چھپی ہے، 2 بار چھپ چکی ہے۔ کتاب کے تعارف سے پہلے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ کتاب ہو یا کوئی دوسری کتاب ہو، کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہم کتاب کے مقدمے کو ضرور پڑھیں، وجہ تالیف ضرور جانیں کہ کیوں یہ کتاب لکھی گئی یا اس کا ترجمہ کیوں کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں بھی اگر آپ کو مل جائے تو اس کا مقدمہ بھی پہلے پڑھیے گا، اس میں ایک مختصر سا تعارف شہزادی کونین کا کیا گیا ہے، اور ترجمے میں یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش تھی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق یا ان کی دعاؤں یا ان کے جو خطبات ہیں ان سے متعلق کوئی کتاب قارئین کی خدمت میں پیش کروں۔ تو اس میں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی کتاب مل جائے، تو مجھے 2 کتابیں نظر آئیں، ایک مسند فاطمۃ الزہرا اور ایک صحیفۃ الزہرا، جو لکھی ہوئی ہے علامہ جواد قیومی الاصفہانی کی۔ یہ کتاب میں نے زیادہ پسند کی، جس کا نام صحیفۃ الزہرا تھا، اور اس کو ترجمہ میں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کر دیا، اس کو ترجمہ کر ڈالا میں نے، اور اس طریقے سے اس میں 4 فصلیں علامہ جوادی نے منتخب کی ہیں، 4 فصلیں الگ الگ بنائی ہیں۔ جب مقدمہ یہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ مقدمہ کافی طولانی ہے جو علامہ مرحوم نے اردو میں لکھا ہے سیرت کے ساتھ، تو اس میں جو فصل اول شروع ہوتی ہے وہ معصوم کونین کی جو دعائیں ہیں ان سے متعلق ہیں۔ اس فصل میں وہ دعائیں جو معصومہ سے وارد ہوئی ہیں، نقل ہوئی ہیں، ان کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے، اور یہ دعائیں کافی ہیں، کافی تعداد ان کی ہے، اور اس کی بھی ایک جو ہے وہ فہرست بنائی گئی ہے کہ معصومہ نے جیسے حمد و ثناء پروردگار کی، اس کے بعد ایام ہفتہ کی دعائیں ہیں، سوتے وقت کی دعائیں ہیں، روز قیامت سے متعلق دعائیں ہیں، متفرق مسائل کی دعائیں ہیں۔ اس طریقے سے یہ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے مفات الجنان میں روز کی دعائیں پڑھی ہوں گی، اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی پڑھی ہوگا کہ ہر نماز کے بعد جو تعقیب ہے وہ بھی اس میں بیان کی گئی ہے، لیکن معصوم عالم سے، معصوم دو عالم سے بھی
کچھ تعقیبات منسوب ہیں جو اس کتاب میں اکٹھا کی گئی، یعنی عشاء یا مغرب یا صبح کے بعد جو ہے تعقیبات پڑھی جائیں وہ کیسے پڑھی جائیں گی، اور اس طریقے سے یہ ایک سلسلہ چلتا ہے، اور یہ دعائیں لکھی جاتی ہیں، اور تقریباً اگر دعاؤں کو ہم دیکھیں گے تو دعائیں جو ہیں وہ اس میں معصومہ سے جو منقول دعائیں ہیں وہ تقریباً 68 دعائیں لکھی گئی ہیں، 68 دعائیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، اور ہر جو بھی زندگی کا مرحلہ ہے اس سے مربوط دعائیں ہیں، مطلب جیسے کہیں کہ دنیا اور آخرت کی ضروریات کی دعائیں ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری کیا ضرورت ہے اور اس کو معصومہ نے کس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اب جیسے یہ دنیا اور آخرت سے مربوط دعائیں ہیں، اگر اس میں ایک جملہ ہم لوگ پڑھ لیں تو بہت اچھا رہے گا، کہ فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قنعنی بما رزقتنی واسترنی وعافنی ابدا ما ابقیتنی، خدایا مجھے جو رزق دے اسی پر قانع بنا دے، جو رزق جس حالت میں ملے وہ ہمارے لیے کافی ہو، ہم قناعت کر لیں، اس سے زیادہ ہم حریص اور ہمارے اندر لالچ پیدا نہ ہو، اور جب تک زندہ رکھنا، عافیت کے ساتھ رکھنا، یعنی اگر انسان عافیت کے ساتھ نہیں ہے اور زندہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی پریشان رہتا ہے، اور جو اس کے تیماردار یا اس کے گھر والے ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ ایک معصومہ کی دعا ہے کہ جب تک زندہ رہیں تو عافیت کے ساتھ رہیں، ہم پریشانیوں کے ساتھ نہ رہیں۔ پھر آگے کی دعاؤں میں اگر دیکھیں کہ جو ہمارا ذہن پلٹا ہے اور متوجہ کیا ہے، لے گئی ہیں ہمارے ذہن کو، کدھر لے گئی ہیں؟ موت کی طرف لے گئی ہیں۔ وَارْزُقْنِي عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ وَعِنْدَ نُزُولِهِ وَفِي غَمْرَاتِهِ وَحِينَ تُنَزِّلُ النَّفْسُ مِنْ بَيْنِ التَّرَاقِي، اور مجھے اس وقت جب موت کا سامنا ہو اور اس کا نزول ہو، اور جب اس کی سختیوں کا مقابلہ ہو اور روح کھینچ کھینچ کر نکل رہی ہو اور سانس حلق تک پہنچ جائے، اور میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے اختیار میں نفع و نقصان و شدت و سہولت کچھ نہ ہو، تو کیا کرنا؟ اپنی رحمت کا سکون، اپنی رضا کا حصہ اور اپنی کرامت کی بشارت عطا فرما۔ یہ دعا کی جا رہی ہے، اگرچہ خود معصومہ جو ہیں وہ خاتون ہیں، لیکن جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ جیسے کہ کوئی اس دعا کو جو ہے وہ کوئی مرد جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ 57 دعائیں ہیں جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں اور ان سے منقول ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم چلیں گے 68 دعائیں ہیں جو ان سے منقول ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ آتا ہے وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ آتا ہے خطبات کا، کہ شہزادی نے جو خطبے ارشاد فرمائے ہیں اس میں ایک سب سے مشہور اور معروف جو خطبہ ہے وہ خطبہ فدق ہے، جس کو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ یا انصار و مہاجرین کی خواتین سے مخاطب ہو کر کچھ فرمایا، یا اپنے شوہر کے حق کے غاصبوں کے درمیان خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اب مثال کے طور پر جو فدق کا خطبہ ہے جو شہزادی نے جا کر بیان فرمایا، اس کی جو ابتدا ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم۔ اس کے بعد شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تاویلہا۔ یہ جو شہادت ہے لا الہ الا اللہ کی، اس کلمے کی اصل جو ہے وہ اخلاص ہے۔ یہ ایک پرمعنی جملہ ہے کہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس جملے کی جان جو ہے وہ اخلاص ہے۔ جب تک خلوص نہیں ہوگا تب تک یہ جملہ جو ہے وہ زبان تک رہے گا، ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنے گا۔ پھر غرض خلقت، مطلب یہ مخلوقات کیسے بنی، یہ دنیا کیسے بنی، یہ کون کیسے بنا، اس کو بتاتے ہوئے، اس عالم کو بتاتے ہوئے ایک بہترین بات معصومہ نے فرمائی اس خطبہ فدق میں،
ابتدع الاشیاء لا من شیء، پروردگار نے اس دنیا کو جو خلق کیا ہے وہ کسی شے سے یعنی کسی چیز سے نہیں بنایا ہے. یعنی من شے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز پہلے سے نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے اس دنیا کو بنایا ہو. اگر فرض کر لیں کہ یہ دنیا بعد میں بنی اور کوئی شے تھی کہ جس کے ذریعے سے یہ دنیا بنی، تو وہ چیز یا وہ شے اس دنیا سے پرانی ہو جائے گی، اس دنیا سے پہلے ہو جائے گی. پھر آئیں گے کہ وہ شے جس سے یہ دنیا بنی تھی وہ کہاں سے آئی، تو اس کا جواب یہ ہوگا پھر کہ وہ بھی کسی سے بنی ہے. اس طریقے سے کہ یہ تسلسل چلتا رہے گا یہاں تک کہ کوئی انتہا تک بات نہیں پہنچے گی. شہزادی یہ فرماتی ہیں کہ اس نے اشیاء کو، ان چیزوں کو، اس دنیا کو لا من شیء، کسی شے سے نہیں بنایا ہے. کانا قبلہا، کہ جو پہلے سے موجود تھی. وہ انشاہا، اگر اس کو بنایا ہے تو بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی نقشے کے اس نے بنایا ہے. یہ ایک فلسفی بات ہے کہ جس کو شہزادی نے اس خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا. اس طریقے سے یہ خطبہ فدق جو ہے وہ چلتا رہے گا اور کافی طولانی یہ خطبہ ہے. اور اس کے بعد اگر ہم آخر میں دیکھیں گے اس کتاب کو کہ اس میں شہزادی پھر ایک خطبہ جو ہے ان لوگوں کے درمیان ارشاد فرماتی ہیں کہ جنہوں نے مولا کا حق کو جو ہے وہ غصب کیا تھا. اگرچہ یہ کافی مختصر سے چند جملات ہیں کہ جس کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے فرماتی ہیں کہ میں کسی قوم کو نہیں جانتی ہوں جس کا برتاؤ تم سے بدتر ہو. یعنی جو لوگ وہاں پر اکٹھا تھے جنہوں نے غصب کیا تھا ان سے یہ شہزادی فرماتی ہیں تم نے رسول اکرم کے جنازے کو ہمارے گھر میں چھوڑ دیا اور اپنے معاملات طے کرنے میں لگ گئے. نہ تم نے ہماری حکومت تسلیم کی اور نہ ہمارے حق کا خیال کیا، جیسے تمہیں خبر ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز غدیر کیا فرمایا تھا. یہ ان لوگوں سے جنہوں نے غصب کیا تھا خلافت کو، یعنی اس خلافت کو، ولایت کو، رسول کے اعلان کو شہزادی نے زندہ کر دیا جب تک یہ کتاب موجود ہے، جب تک یہ خطبہ موجود ہے. گویا ولایت، امامت اور غدیر کا حکم جو ہے وہ موجود ہے. یہ 2 فصلوں کے بعد پھر ایک فصل آتی ہے کہ جس میں آپ کے منتخب ارشادات کو جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے جو آپ کا قول ہے وہ فی وصف اللہ جل جلالہ، اللہ تعالیٰ کی توصیف، پھر اس کے بعد قرآن کی توصیف یعنی قرآن کی صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اور یہ اگر ہم دیکھیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے تو یہ 16 جو ارشادات ہیں وہ اس طریقے سے اس میں اس فصل میں جو ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں. یہ تیسری فصل جو جمع کی گئی اس میں منتخب آپ کے اقوال ہیں، منتخب اقوال. اور جس میں آخری جو قول اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے سنا بھی ہوگا مجلسوں میں، حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، تلاوت کتاب اللہ والنظر فی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ. مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ایک قرآن کی تلاوت، دوسرے رسول کی زیارت، اور تیسرے راہ خدا میں انفاق کرنا. اور اگر قرآن کے سلسلے میں دیکھیں تو 20واں قول اس میں یہ ہے کہ سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان جو ہے یہ آسمان پر ساکن جنت کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یعنی سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کے پڑھنے والا آسمانوں پر ساکن جنت کے نام سے پہچانا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک فصل اور آتی ہے جس میں منتخب جو آپ کے کلمات ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، جس میں کھانے کا طریقہ یا مہمان کا احترام کیسے کیا جائے یا پڑوسی کا حق کیا ہے، اسی طریقے سے بہترین مرد کون ہے، بہترین عورت کون ہے، عمل خالص کیا ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے، یا روزے دار کے سلسلے میں. اب مثال کے طور پر ہم ایک دسترخوان کے سلسلے میں جو آپ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا
فی المائدۃ اثنتا عشرۃ خصلۃ، دسترخوان کی جو ہے کے بارے میں جو آداب ہیں جنہیں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، 4 وہ اس طریقے سے جو ہیں وہ کل 12 ہیں۔ یجب علی کل مسلم ان یعرفها، ہر مسلمان کے لیے واجب یہ ہے، فرض یہ ہے کہ اس کو جانے ان 12 حقوق کو یا دسترخوان کے آداب کو۔ 4 فیہا فرض و 4 فیہا سنت و 4 فیہا تادیب، 4 اس میں جو ہیں آداب میں 4 جو ہیں وہ سنت ہیں، 4 آداب سنت ہیں، 4 جو ہیں فرائض میں ہیں، اور 4 صرف جو ہے وہ ایک آداب، ایک احترام کا طریقہ ہے۔ فَأَمَّا الْفَرْض، جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ دسترخوان پہ جب ہم بیٹھے تو جو 4 باتوں کو جو ہم جانیں، اس میں جو سب سے ضروری جو بات ہے وہ کیا ہے؟ فَالْمَعْرِفَةُ، کہ ہم اللہ یعنی رازق کو پہچانے کہ کس نے یہ رزق ہم کو عطا کیا ہے جو پاک و پاکیزہ ہے اور ہمارے لیے حلال ہے، اور جو ہمیں نصیب ہوا ہے، ورنہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو رزق یا روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ تو معرفت پروردگار والرضا والتسمیۃ والشکر، یہ 4 چیزیں کیا کیا ہمیں جاننا چاہیے اگر ہم دسترخوان پر بیٹھیں؟ ایک پروردگار کی شناخت، اس کی پہچان، اس کی معرفت، پھر رضا الہی کی اگر دال ہے تو اس پر ہم راضی رہیں، اور اگر جو ہے وہ مرغن چیزیں ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے ہر انسان جو ہے بہرحال راضی رہتا ہے، لیکن اگر کمتر ہے، کمتر کے اوپر راضی رہنا کہ ایک ڈش ہے اس پر ہم راضی رہیں، یہ جو ہے دسترخوان پر یعنی ہمارے لیے واجب ہے ہم دسترخوان پر بیٹھیں۔ یہ نہ کہیں کہ بہت کم چیزیں ہیں، زیادہ چیزیں نہیں بنی ہوئی ہیں۔ والرضا والتسمیہ، اور اس کے بعد کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا یعنی نام خدا لینا، اور اس کے بعد شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے یہ رزق ہم کو عطا فرمایا ہے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَالْوُضُوءُ، جو ہم جانتے نہیں ہیں کہ کھانے سے پہلے بھی جو ہے مستحب ہے کہ انسان باوضو ہو، قبل الطعام، والجلوس علی الجانب الایسر، یعنی بیٹھنا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انسان بیٹھے کھانے پر، پلتھی مار کے بیٹھے، یا آج کل ڈائننگ ٹیبل کا زمانہ ہے پیر لٹکا کے بیٹھے، یا بہت سی جگہوں پر محفلوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، ٹہل ٹہل کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اسلامی طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، جسے شہزادی بتا رہی ہیں کہ اما السنہ فالوضوء، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر بائیں پہلو پر بیٹھنا، اس طریقے سے بائیں پہلو پر بیٹھنا یعنی ایک ٹانگ اٹھا کے دوسری ٹانگ جو ہے وہ موڑ کر بیٹھنا، بائیں پہلو پر بیٹھنا۔ والجلوس علی الجانب الایسر، اس کے بعد ہے کہ والاکل بثلاث اصابع، کہ 3 انگلیوں سے جو ہے وہ کھانا کھانا، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان مٹھی بھر کر کے جو ہے کھانا جو ہے وہ کھا رہا ہو، پورے جو ہے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہو، تو یہ سنت یہ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جو اور آداب اگر دیکھا جائے کہ اور بہتر ہے کہ ان کاموں کی بھی بجا لائے، اس میں یہ ہے کہ فَالْأَكْلُ بِمَا يَلِيكَ، یعنی اپنے سامنے جو کھانا رکھا ہے وہ کھائے، دور سے ہاتھ بڑھا کر اٹھا کر کھانا نہ کھائے۔ وَتَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ، یہ دیکھیے کیا سکھایا جا رہا ہے ہم کو کہ لقمہ جو ہو وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوں، لقمہ بڑا بڑا نہ کھایا جائے، چھوٹے چھوٹے سے لقمے بنا کے کھایا جائے۔ والمضغ الشدید، اور خوب چبا چبا کے کھایا جائے۔ آج کے جو میڈیکل سائنس ہے یا حکمت ہے وہ یہی کہتی ہے دسترخوان پر دیر تک بیٹھنے سے جو ہے انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی لقمہ جتنے چھوٹا ہوگا اتنی دیر تک بیٹھے گا، جتنی دیر چبا چبا کے، جتنا زیادہ چبا چبا کے کھائے گا اتنی دیر تک دسترخوان پر بیٹھے گا۔ وقلۃ النظر فی وجوہ الناس، اور ایک کام اور ہے کہ جب کھانا انسان کھا رہا ہو تو وہ ادھر ادھر مت دیکھے، یعنی دوسرے کی پلیٹ کو دیکھ رہا ہو، دوسرے کے منہ کو دیکھ رہا ہو، دوسرے کے لقمے کو دیکھ رہا ہو، دوسرے کو ہاتھ کو دیکھ رہا ہو۔ اس طریقے سے یہ ایک ادب ہے جو شہزادی نے ہم کو سکھایا ہے۔ اور
اگر اس کی فہرست دیکھی جائے تو تقریباً 40 اس میں قول کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ 40 حدیثیں جو آپ سے منقول تھی ان کو یہاں پر نقل کیا گیا ہے، جس میں آخری جو قول ہے وہ کیا ہے، روزہ دار کیا ذمہ داری کیا ہے یا اس کا فرض کیا ہے. ما یصنع الصائم بصیامہ، اس روزے دار کے روزے کا کیا فائدہ جو اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھ اور اپنے اعضاء کو قابو میں نہ رکھ سکے. اور اس کے بعد جو فصل آتی ہے وہ شہزادی کے استغاثے ہیں، یعنی استغاثہ جو ہے نماز کے ساتھ اس کی دعا یا صرف نماز ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے بالصلاۃ والدعا. یعنی جو شہزادی کو وسیلہ بنا کر پروردگار کی بارگاہ میں نماز ادا کی جائے اور پروردگار کی بارگاہ میں جو استغاثہ کیا جائے، اس نماز کی کیفیت یا ترکیب جو ہے یہ اس کتاب کے آخر میں بیان کی گئی ہے. مثال کے طور پر امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب تمہیں مالک کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو اور تم تنگ دل ہو جاؤ تو 2 رکعت نماز ادا کرو اور سلام کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھ کر سجدے میں جاؤ اور 100 مرتبہ کہو. کیا کہو 100 مرتبہ؟ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی اغیثینی. اور اسی طریقے سے اسی جملے کو جو ہے اپنے داہنے رخسار کو رکھو 100 مرتبہ کہو، پھر اس کے بعد بائیں رخسار کو، اور اس طریقے سے پیشانی کرو، کہ یعنی تقریباً جو ہے وہ 400 مرتبہ جو ہے اسی جملے کو جو ہے وہ کہنا، یا مولاتی فاطمۃ اغیثینی یا مولاتی فاطمۃ اغیثینی، اے میری شہزادی فاطمہ میری فریاد رسی کیجیے. اور دعائیں بھی اس میں بتائی گئی ہیں کہ استغاثہ کرنا ہو تو انسان جو ہے 530 مرتبہ یہ جملہ کہے، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک، یا یہ جملہ کہے الہی بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. اس دعا کے بعد، اس استغاثے کے بعد یہ کتاب جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کتاب کا تعارف کرانا مقصود تھا. اور اس کے جو چند جملے، چند صفحے بچتے ہیں اس کتاب کے، اس میں منظوم کچھ بیان ہے جو خود علامہ جوادی مرحوم کا ہے، جس میں ایک قطعہ بھی ہے کہ زہرا کو یوں ہیں شاہ رسالت لیے ہوئے، زہرا کو یوں ہیں شاہ رسالت لیے ہوئے، قرآن جیسے ہو کوئی آیت لیے ہوئے، آغوش مصطفیٰ میں ہے شان سے بطول، رحمت ہے اپنی گود میں رحمت لیے ہوئے. یہ قطعہ ہے. اس کے بعد کچھ سلام کے جملے ہیں. اور بہرحال اس پروگرام میں جو بتانا مقصود تھا وہ یہ کہ ہم سب فضائل، کمالات، مناقب شہزادی کے سنتے ہیں اور اس کے علاوہ مصائب بھی سنتے ہیں، لیکن اس کتاب سے بھی ہماری واقفیت ہونا چاہیے کہ شہزادی سے منسوب اور منقول دعائیں بھی ہیں، اور ان دعاؤں کو اور ان ارشادات کو بھی پڑھنا چاہیے. خاص طور سے وہ حضرات جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان عزائے فاطمیہ میں وہ تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں، وہ اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ کتاب اگر ایسے نہ مل رہی ہو تو شاید نیٹ کے اوپر، بلکہ نیٹ کے اوپر یہ موجود ہے، اس پر سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ سیرت زہرا کو ہم سب اچھے معنوں میں سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، تاکہ جب شہزادی کا روز محشر ہمارا سامنا ہو تو ہم شرمندہ نہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوضہ معصوم قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہے.
خاران کے لیے 3 مہینے سے 3 سال تک کے کورس اویلیبل ہیں۔ پہلے سال مبلغہ کی سرٹیفکیٹ، دوسرے سال میں عالمہ کی سرٹیفکیٹ اور تیسرے سال میں مولمہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ اپنی بچیوں کو بہترین دینی تعلیم کے ذریعہ ذاکرہ، عالمہ اور معلمہ بنائیں۔ لاسٹ ڈیٹ 16 جنوری 2024 ہے اور 18 جنوری سے کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی۔ خاہران کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو 6 سال سے 14 سال تک کی ایج کے ہیں، ان کے لیے بھی اسلامک کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ حوضہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن، سرفراز گنج، لکھنؤ۔